أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل ولا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. صدق الله العظيم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ کہف کی آیت نمبر 22 تلاوت کی گئی ہے، تو 15ویں پارے کے 15ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ ایسے ہم نے اصحاب کہف کو جیسے 300 سال تک سلائے رکھا، ایک اپنی خاص نشانی دکھانے کے لیے، پھر ان کو جگایا اسی طرح خاص نشانی دکھانے کے لیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگ جان لیں اور دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور واقعی قیامت بھی آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ زندہ کرے گا۔ کہ جب آپس میں ان لوگوں کا مکالمہ ہوا، اب یہ صحابہ کہف جو ہیں عظیم شخصیتیں ہیں، قدرت کے نشان ہیں، ان کا جب وصال ہو گیا تب ان کے پاس، ان کی قبروں کے پاس کوئی نشانی بنائی جائے، کوئی عمارت بنائی جائے، یادگار بنائی جائے۔ تو جو لوگ ان میں غالب تھے، بران تھے، جن کی بات چلتی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم ان کے پاس مسجد بنائیں گے۔ انہوں نے پھر مسجد بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں ذکر کیا اور ممانعت نہیں کی، یہ نہیں فرمایا کہ مسجد نہیں بنانی چاہیے قبروں کے پاس، بلکہ اس سے پتہ چلا کہ یہ اچھی بات ہے۔ اب اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں عرب میں یہود و نصارہ، انہوں نے اصحاب کہف کے بارے میں سنا ہوا تو ہے، ان کے بارے میں کچھ ان کے خیالات اپنے ہیں، سنی سنائی باتیں جو ہیں، ان میں سے بعض یہ کہیں گے کہ جی وہ 3 تھے اصحاب کہف، چوتھا ان کا کتا تھا، اور دوسرے کے گروہ والے نصرانیوں کا ایک اور گروہ وہ کہتا ہے خمسۃ سادسہم کلبہم، یہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ دونوں باتیں جو کہنے والے ہیں نا، رجمن بالغیب، یہ اندھیرے میں تیر مارنے والے ہیں، اندازہ تکے لگانے والے ہیں، بات درست نہیں ہے ان کی۔ بیقولون، اور ایک گروہ ہے وہ یہ کہیں گے سبعۃ وثامنہم کلبہم، 7 تھے وہ لوگ اور 8واں ان کا کتا تھا۔ یہ بات مسلمان کہتے تھے حضور سے سن کر، اس واسطے یہ بات اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم میں سے ہے اور یہ درست ہے۔ قل ربی عالم بعدتہم، تو پھر فرما دو محبوب آپ کہہ دیجئے لوگوں کو ان کی تعداد کے بارے میں میرا رب سب سے زیادہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے، صحیح جانتا ہے، اور اس کے علاوہ ما یعلم الا قلیل، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو جانتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے نبی جانتے ہیں، نبی کے بتانے سے وہ کچھ تھوڑے لوگ جانتے ہیں، تھوڑے لوگ جانتے ہیں، ان میں صحابہ اکرام ہیں۔ مطلب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان ہے کہ جو لوگ تھوڑے ہیں نا جو تعداد کو جاننے، ان میں بھی شامل ہوں۔ پھر ہمارا فلا تمہار فیہم الا مراء ظاہرا، تو محبوب ان کے بارے میں بحث نہ کرو، اصحاب کہف کے بارے میں ان لوگوں سے، عیسائیوں سے یا یہودیوں سے بحث نہ کریں۔ ہاں جتنی بات ہوئی ظاہر ہو چکی، کلام پاک میں آ چکی، قرآن مجید میں اس کا جواب بھی آ گیا، یہاں تک رہنے دیجیے۔ اور پھر آگے یہ لوگ اگرچہ
آبا و اجداد کی ملنے والے ہیں، تعلق والے ہیں، ان سے معلومات رکھتے ہیں، پھر بھی آپ سے زیادہ نہیں جانتے. اس لیے لا تستفت فیہم منہم احدا، ان میں سے کسی سے نہ پوچھیں کہ صحابہ کہف کے بارے میں کیا جانتے ہو، کون تھے، کتنے تھے، کیسے تھے. ان کو بالکل نہ پوچھیں. آپ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے جانتے ہیں، وہ اتنا نہیں جانتے. ان سے نہ پوچھیں، ان سے اس کے بارے میں سوال نہ کریں، ان کے بارے میں ان سے بحث بھی نہ کریں. وہ کہتے ہیں کہنے دیں. اس کے بعد مزید تفصیلات اگلی آیتوں میں اسی واقعے کے بارے میں آتے ہیں، صحابہ کہف کے بارے میں انشاءاللہ اندرز کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے عالم اعظم مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.